شیر کی دھاڑ یا بلے کی مار، میدان تیار، سیاسی پہلوان آج اکھاڑے میں اتریں گے۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل، پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ لاہور، ملتان اور بھکر میں رینجرز تعینات ہوگی۔ پاک فوج کے جوان حساس پولنگ سٹیشنز پر ڈیوٹی انجام دیں گے۔ دستوں کی جانب سے مختلف مقامات کی چھان بین مکمل، ریٹرننگ اور پریزائڈنگ افسروں کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن، 175 امیدوار آمنے سامنے، 3140 پولنگ سٹیشن قائم، 45,96,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ فاروق حبیب صاحب نے خود اس کو جون 29 2022 کو میسج کیا ہے، فاروق حبیب ہیئر، کیئر آف حافظ فرحت۔ فاروق حبیب نے پھر بعد میں ان کو اپنے گھر کی لوکیشن بھی بھیجی ہے کہ آپ اس لوکیشن پہ آ جائیں، یہ پھر وہ ان کو تصویریں وغیرہ بھیجتا رہا ہے۔ پھر ملزم نے رات کو فاروق حبیب کو یہ سارے کارڈز بھیجے ہیں جو اس نے فاروق حبیب کے کہنے پہ، مبینہ طور پہ اس کے کہنے پہ خریدے ہوئے تھے۔ آخری جو میسج 3:43 پہ دوپہر کو کیا، اس میں لکھا ہے کہ الحمدللہ آئی ہیڈ ورڈ مور دین 7,000 ووٹ۔ میں آپ کو صرف یہ ایک ویڈیو کھول کے دکھاؤں تو اس کے اندر 5 اس نے مختلف بنڈلز رکھے ہوئے جس کے اندر 100 کارڈ موجود ہیں، اور وہ اپنے منہ سے بھی بتا رہا ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ممبران نے کارڈ نہیں پہنچائے تو وہ بھی شامل ہو رہے ہیں اس میں۔ بیلٹ باکس سے پہلے پنڈورا باکس کھل گیا۔ لاہور کے حلقہ پی پی 168 میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت، پولیس نے خالد نامی شہری کو حراست میں لے لیا۔ سینکڑوں شناختی کارڈ ضبط، خریداری فاروق حبیب کے کہنے پر کی، فیکس 2 سے 10,000 روپے ادا کیے۔ ملزم کا موقف، تحریک انصاف کے رہنما کے ساتھ مبینہ واٹس ایپ چیٹ بھی لیک، تمام کارڈ بھی ارسال کیے۔ پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت عباس سے بات چیت بھی سامنے آ گئی۔ چیٹ کے اندر کسی جگہ کے اوپر میرا کوئی کسی کو ڈائریکشن ہے یا کسی کو میں نے کوئی ہدایت دی ہے کہ آپ آئی ڈی کارڈ اکٹھے کرو، آپ ملو، آپ خود ہی بندے پر تشدد کر کے آئی ڈی کارڈز بنا کر اور چیٹس کو ساتھ واٹس ایپ کے اوپر بھیج کے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اس ڈرامے کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس شخص سے جو ہے کمپین کے دوران میری ایک بار ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی جون کے آخری ہفتے کے اندر۔ اس کے بعد نہ میری اس سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ ہی میں نے اس کو کوئی ڈائریکشن دی ہے، نہ ہی میں نے اس کو جو ہے وہ کوئی ہدایت نامہ دیا ہے۔ کسی کو شناختی کارڈ جمع کرنے کا نہیں کہا۔ نون لیگ الیکشن ہار چکی، یہ ان کے اپنے پلانٹڈ لوگ ہیں۔ ہمیں روزانہ سینکڑوں افراد ملتے ہیں، رائے کو پہاڑ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کوئی آپ کے نمبر پر تصویر بھجوا دے تو کیا آپ ذمہ دار ہوں گے؟ فاروق حبیب کا رد عمل۔ 3.5 سال پہلے اسی حلقے میں جب یہ ضمنی الیکشن ہوا تھا 168 کا، اس وقت کمپین کرنے آیا تو اس وقت اس سے ملاقات ہوئی پہلی دفعہ، پی ٹی آئی کا یہ ورکر بن گیا۔ اس حلقے میں نہیں، پورے پنجاب میں جب بھی جس بھی کسی نے رابطہ مجھ سے کیا کسی بھی حلقے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، تو جو وہاں کے کنسرن بندے تھے میں ان کا آپس میں کوآرڈینیشن کراتا تھا۔ اس سے آگے کوئی کام ہی نہیں۔ اس پوری چیٹ میں کوئی چیز دکھا دیں جو ہمارے خلاف ہو، اٹھا کے مار کے پتہ نہیں کیا کیا بنا لیں، تو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی اچھی چیز بنا کے لائیں۔ ہم نون لیگ نہیں جو ووٹ خریدے، کسی کو کوئی ہدایت دی نہ، ہمارے پاس حرام کا پیسہ ہے۔ خریداری کی ضرورت انہیں ہے جو ہار سے خوفزدہ ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت عباس نے بھی الزامات کی تردید کر دی۔ پی پی 168 میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت، الیکشن کمیشن نے زیر حراست شخص کی فاروق حبیب کے ساتھ مبینہ چیٹ پر نوٹس لے لیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر سے رپورٹ طلب۔ دھاندلی پی ٹی آئی کے ڈی این اے میں شامل، اب تھیلے اور الیکشن کمیشن کا عملہ چرا کر نہیں بھاگ سکتے تو دوسرا طریقہ نکال لائے۔ پنجاب میں سلیکشن نہیں الیکشن ہو رہا ہے۔ عمران خان آخر میں خود ہی مسٹر ایکس وائی زیڈ نکلیں گے، مریم نواز کا ٹویٹ۔ خیبر پختونخوا سے لوگوں کو پنجاب بھیج کر پولنگ سٹیشنز کے اوپر غنڈہ گردی کا پلان بنایا جا رہا ہے، جو الیکشن کمیشن پہ دھاندلی کا ماتم کیا جا رہا ہے، وہ اپنی ہار کا ماتم ہے۔ کسی قسم کا تم نے فساد اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں۔ کل کا الیکشن آپ کے سیاسی بیانیے کو اور آپ کی سیاست کو انشاءاللہ دفن کرے گا۔
پیسے کے بلبوتے پر ووٹ خریدنے کی کوششیں شرمناک، ان کے بندے جعلی شناختی کارڈز کے ساتھ پکڑے جا رہے ہیں۔ یہ اب نہ ووٹوں کے ڈبے اٹھا سکتے ہیں نہ ہی عملہ۔ خیبر پختونخوا سے لوگوں کو بدامنی کے لیے پنجاب بھجوایا جا رہا ہے۔ فساد پھیلا تو عمران خان ہی سے مدار ہوں گے۔ مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے چیف الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقات کی درخواستیں کی، وزیر اطلاعات کا دعویٰ۔ بند کمروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں، پلان اے بنتا ہے، پھر فیصلہ کب پلان بی بنتا ہے وہ بند کمروں میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب پلان سی کیا ہوگا وہ بھی بند کمروں میں ہوگا۔ جب آپ کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا پرائم منسٹر کے بھی فون ٹیپ ہے، اس فون ٹیپنگ کے اوپر اس کو امپیچمنٹ کی اس نے ریزائن کیا۔ کہ دیکھیں 20 حلقوں پہ ساری اسٹیٹ مشینری کوشش کر رہی ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے۔ کل صاف اور شفاف الیکشنز کے علاوہ جدھر آج ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پوری ریاستی مشینری امپورٹڈ ٹولے کو پنجاب کا ضمنی الیکشن جتوانے میں لگی ہے۔ پلان اے اور بی سب بند کمروں میں بنتے ہیں۔ بطور وزیر اعظم میرا فون بھی ٹیپ ہوا۔ کرپٹ حکمرانوں نے آتے ہی NRO2 لے لیا۔ یہ سیٹ اپ کبھی نہیں چل سکتا۔ استحکام کا واحد راستہ فوری عام انتخابات ہیں۔ عمران خان کا سیمینار سے خطاب۔ عمران نیازی فریب کی سیاست میں مصروف۔ پی ٹی آئی چیئرمین مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے اداروں کی توہین کا بیانیہ بھی اپنا لیا۔ عوام انتشار پھیلانے والوں کو ووٹ کی طاقت سے مسترد کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی پولیس اور انتظامیہ کو مکمل غیر جانبدار رہنے کی ہدایت۔ حمزہ شہباز یا پرویز الہی، تخت لاہور کس کے نام؟ فیصلہ آج کے ضمنی الیکشن میں ہوگا۔ نون لیگ کو وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے 10 نشستیں درکار۔ تحریک انصاف کو صوبے میں حکومت بنانے کے لیے 13 سیٹوں کی ضرورت۔ ضمنی انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کا مرکزی کنٹرول روم قائم۔ فوج بھی امن و امان کی صورتحال کی نگرانی کرے گی۔ شفافیت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ کسی بھی بے ضابطگی اور گڑبڑ کی کوشش پر سخت کارروائی ہوگی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کی وارننگ۔ کام کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا لا اور رولز۔ ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے۔ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہم امپارشل ہیں۔ ہم نے کسی بات پہ کان نہیں دھرنا۔ جو کچھ کہتا رہے وہ کہتا رہے۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ انتہائی اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ جس کا جو بیانیہ ہو وہ اس کا ہے، ذاتی بیانیہ ہے، ہم اس کو اون نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن مکمل غیر جانبدار آئین اور قانون کے تحت کام کر رہے ہیں۔ جانبداری کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔ پریزائڈنگ افسر تمام آروز کو واٹس ایپ کے ذریعے فارم 45 بھجوائیں گے۔ الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل کی میڈیا ٹاک۔ تحریک انصاف آج دنگا فساد سے باز رہے۔ ضمنی انتخابات میں شفافیت اولین ترجیح۔ ڈسکا جیسی کوئی حرکت ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر داخلہ کی وارننگ۔ عمران خان الیکشن ہار چکے، اب عوام سے لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی تنقید۔ پولنگ ایجنٹس کی تقرری سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل۔ حلقے سے باہر کے لوگ ایلین تو نہیں۔ ای سی پی کو شفافیت یقینی بنانی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، تحریری فیصلہ جاری۔ پابندی کے باوجود پی ٹی آئی رہنما مقبول گجر کی لاہور آمد۔ محکمہ داخلہ کا اقدام غیر قانونی ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے رکن کی پولیس سے تکرار۔ انتظامیہ نے شہر کی حدود سے نکال دیا۔ 3 ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات پرامن بنانے کی تیاریاں۔ دریا خان میں داجل کے قریب ڈیرا روڈ کنٹینر لگا کر بلاک۔ پنجاب کا خیبر پختونخوا سے زمینی رابطہ منقطع۔ گاڑیوں کی طویل قطاریں، مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ کنٹرول روم بنایا کل کے الیکشن کے لیے
جہاں سے پوری مانیٹرنگ کی جائے گی الیکشن کی. تو حکومتی مشینری جو ہے وہ پہلے ذرا چھپ چھپ کے کام ہو رہا تھا, اب تو وہ بالکل ہی کھول کے جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں, اور اس وقت ہر طریقے سے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں سامنے ہو رہی ہیں اور الیکشن کمیشن سے ہمیں کوئی ایکشن نہیں نظر آیا. ضمنی الیکشن کی مانیٹرنگ تحریک انصاف نے کنٹرول روم بنا دیا. تمام پولنگ سٹیشنز تک رسائی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی. الیکشن کمیشن سیاسی فریق بن چکا. انتظامیہ بھی انتخابات پر اثر انداز ہو رہی ہے. اسد عمر کا الزام. آج ملک کی تاریخ کا انتہائی اہم دن. ایسا الیکشن پہلے کبھی نہیں دیکھا. اسٹیبلشمنٹ سے درخواست ہے کہ وہ انتخابی عمل سے دور رہے. قوم کسی قسم کی دھاندلی اور غنڈہ گردی برداشت نہیں کرے گی. عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کے خواہش مند عقل کے اندھے ہیں. شیخ رشید کی تنقید. الیکشن کمیشن پنجاب کے ضمنی انتخابات میں غیر جانبداری کا ثبوت دے. ہمارے ورکر دھاندلی روکنے کے لیے مستقل پہرا دے رہے ہیں. جعلی حکمرانوں کا بوریا بستر جلد گول کر دیں گے. چودھری پرویز الہی کی اسد کیسر سے گفتگو. ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. ایک طرف عمران خان, دوسری جانب چوروں کا ٹولہ ہے. تحریک انصاف ضمنی الیکشن میں تمام سیٹیں جیت لے گی. شہر قائد میں پلاننگ کے تحت لسانی فسادات کی سازش جاری. کراچی کا اگلا میئر پی ٹی آئی سے ہی ہوگا, علی زیدی کو یقین. خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو اس ملک جو تھا ایک بہت ہی بڑے بحران میں تھا اور ایک دیوالیے پن کی طرف جا رہا تھا. تو ہماری سب سے اولین ترجیح جو تھی, جو کوشش تھی, وہ ملک کے اندر استحکام لے کے آنی تھی, معاشی استحکام لے کے آنا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی طرف راغب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. 4 سال کے اندر عمران خان نے 20,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھایا. میں یہ پوچھتا ہوں, 1 میگا واٹ کہیں پاور لگا, 1 کلومیٹر کوئی روڈ بنایا, کوئی نئی ہسپتال بنائی, کوئی نئی یونیورسٹی بنائی. اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا کر استحکام کی راہ پر گامزن کر دیا. گزرے 4 برس کے دوران غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں نے معیشت تباہ کی. عمران خان کے دور میں قرضوں میں 20,000 ارب اضافہ ہوا. 1 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی, نہ کوئی سڑک بنی. پی ٹی آئی چیئرمین بتائیں آنے والی نسلوں کے لیے کیا کیا. وزیر خزانہ کا سوال. اقتصادی جائزہ پیش. عالمی بینک کی پاکستان کو $20 کروڑ دینے کی منظوری. رقم زرعی شعبے کی بہتری اور چھوٹے کسانوں کے لیے منصوبوں پر خرچ ہوگی. پانی کی فراہمی بھی بہتر بنائی جائے گی. پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے اثرات. ریلوے اور پی آئی اے کے کرایوں میں 10% کمی. فیصلوں کا اطلاق آج سے اگلے 30 روز کے لیے ہوگا. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا اعلان. کورونا کی نئی لہر میں شدت. ایک ہی روز 10 اموات. 24 گھنٹے کے دوران 737 نئے مریض رجسٹرڈ. ملک بھر میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 3.28% ریکارڈ. لاہور 6.61% کے ساتھ سب سے زیادہ متاثر. سروسز اسپتال لاہور کے ہاسٹل سے نرس کی لاش برآمد. سونیا نیورولوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی کرتی تھی. فورینسک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لیے. پولیس کی مختلف پہلوؤں پر تحقیقات. امریکی صدر کا دورہ سعودی عرب. شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات. باہمی امور پر تبادلہ خیال. دونوں ملکوں کے درمیان 5G ٹیکنالوجی میں شراکت طے پا گئی. توانائی, اسپیس اور صحت کے شعبوں سمیت 18 معاہدوں پر دستخط. اور گال ٹیسٹ کا آج دوسرا روز. پاکستان 24 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ سے کھیل آگے بڑھائے گا. پہلے روز پاکستانی بالرز کا طوفانی اسپیل. سری لنکن بلے باز بے بس. میزبان ٹیم پہلی اننگز میں 222 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی. شاہین آفریدی 4, یاسر شاہ اور حسن علی کے 2-2 شکار.